السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، 26 دن ہونے کے ہیں اور عمران خان کو ابھی تک جیل عملے کے علاوہ باہر کے کسی شخص نے نہیں دیکھا۔ شاید اسی لیے عمران خان کی خیریت کو لے کر افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور اسی لیے تحریک انصاف بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی اپنی فیملی سے آخری جو ملاقات ہوئی تھی وہ 4 نومبر کو ہوئی تھی۔ اب کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیونکہ کل عمران خان کی ملاقاتوں کا دن بھی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ کہا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کر نہیں چلا سکتا، جبکہ سینیٹر فیصل واڈا نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت شرافت سے نہیں چلے گی تو گورنر راج لگ سکتا ہے۔ سیاست آپ بالکل کریں، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے۔ 26 نومبر کی گھڑی لگائیں گے تو پھیلا لگے گا، اگر آپ شرافت سے چلیں گے نہیں تو گورنر راج لگ سکتا ہے، بین لگ سکتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا۔ جبکہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تار نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ گورنر راج آئین کا حصہ ہے، یہ مارشل لاء نہیں ہے۔ گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ 232 سے 234 تک بیرسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے حکومت کو چیلنج دیا ہے کہ ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائیں، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے خبردار کیا ہے کہ اگر گورنر راج نافذ کیا گیا تو اس کے نتائج کو حکومت سنبھال نہیں سکے گی۔ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ موجود آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نوٹیفیکیشن کو لے کر بھی کیاسہ رائیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں، تاہم آج وزیر داخلہ اور وزیر قانون نے اس معاملے پر یہ کہا۔ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں، میری بات سنیں۔ ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے، یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے اس میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جی، اس میں میرے آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہی از ہولڈنگ دی آفس بائی آل مینس، اور ظاہر ہے یہ سرکاری پوسٹ ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ آ جاتے ہیں تو سارا کچھ ہو جانا چاہیے، یا ہو سکتا ہے فائل ورک ہو بھی چکا ہو۔ میری یہ وزارت نہیں ہے، یہ وزارت دفاع نے کرنا ہے۔ کل اہم دن ہے ناظرین، چونکہ کل ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ احتجاج کی قیادت کریں گے، تو کیا وفاقی حکومت گورنر راج پر بیانات دے کر خیبر پختونخوا کو ڈرا رہی ہے یا وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیل داس کوہستانی صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر عمیر نیازی، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، آپ ایک وکیل بھی ہیں، اور جلد ہی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کوئی جوائن کرے گا۔ مگر سب سے پہلے کھیل داس صاحب یہ بتائیے کہ کل ملاقاتوں کا دن ہے، کل آپ عمران خان صاحب کی ملاقات کرائیں گے ان کے اہل خانہ سے؟ بہت شکریہ منیز، یہ میرا کام نہیں ہے ملاقاتیں کرانا، یہ جیل سپریڈنٹ اور جیل مینیول جو قیدی کے جو ان سے سلوک ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جیل مینیول کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ان کی بہنوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، فیملی کے حوالے سے، میں بھی سمجھتا ہوں فیملی کو حق ہے کہ اپنے جو ان کا بھائی ہے یا جو قیدی ہے ان سے ملے، مگر بدقسمتی سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے ان کی بہن خصوصاً علیمہ خان نے، اور جب بھی وہ ملاقات کر کے آئی ہے آپ نے دیکھا تو انہوں نے باہر جو بھی پیغام انہوں نے اپنے بھائی کا، لیڈر کا جو پیش کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا دنیا میں میسیج نہیں جاتا ہے۔ وہ جو گفتگو ہے وہ ملک کے حق میں نہیں ہے، اور پھر اس کو سارا اس سے آپ کو یاد ہوگا جب ہماری لیڈرشپ بھی جیل میں تھی تو فیملی کا ایک الگ ٹائم ہوتا تھا،
جو سیاسی جو پارٹی کے لوگ آتے تھے ان کا ٹائم الگ آپ کی ہوتا. لیڈرشپ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو ملتی تھی جب جیل میں تھی. بالکل میں بھی جاتا رہا تھا, مگر میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, آخر میں 4-5 مہینے ہمارے قائد نواز شریف صاحب سے, مریم سے, شہباز صاحب سے ملاقاتیں بند کر دی تھی. اچھی بات تھی؟ بالکل اچھی بات نہیں تھی. تو پھر آپ کیوں کر رہے؟ مگر کبھی بھی ہماری لیڈرشپ کا کوئی ایسا پیغام نہیں آیا تھا, یا کوئی ایسی اچھا فیملی نے آ کے یہ گفتگو نہیں کی تھی, یا فیملی نے کوئی پیغام دیا ہو. آپ دیکھیں نا ان کی فیملی نے کون سا ایسا پیغام دیا جس کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں؟ یہ آرٹیکل چھپنا, ایکس پہ جو پوسٹیں جو کچھ ہوا ہے, جو بھی کون سی پوسٹ؟ آپ اداروں کے خلاف پوسٹیں, آخری پوسٹ چیک کر لیں, بانی پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے. اچھا, تو آخری پوسٹ سے مسئلہ ہے؟ نہیں آخری نہیں, مسلسل جو گفتگو علیمہ میڈیا کے باہر کرتی تھی وہی رات کو پوسٹ ہوتی تھی. اچھا, مطلب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری ہے, اگر فوج ہے تو ہماری ہے, سب کی ہے, صرف ہماری نہیں ہے, مگر ان کے خلاف یا یہ ایک دشمن کا جو موقف ہے, جو دشمن میں سمجھتا ہوں جو مودی کو مسئلہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو, یہ عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, مگر مجھے ایک بات بتائیں کھیلداز صاحب, پھر میں عمیر نیازی صاحب کی جانب جانتی ہوں کہ 26 دن سے عمران خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا. یہ کیا سرائیاں ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہی مار دیا گیا ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن گئی. آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی جو بےزتی ہوئی وہ اس سے زیادہ ہوئی کہ آپ نے 26 دن تک ان کو دکھایا نہیں, یا اس سے زیادہ ہوئی کہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے تقریر کی؟ میں دیکھو خدا نہ خواستہ یہ زبان استعمال کرنا کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا ہے, یہ دشمن بات کرتا, ہمارا وہ سیاسی مخالف ہے, مگر میں بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کر. میری گزارش ہے وہ یہ ہے, میرا آپ سے سوال ہے, آپ ان کو ڈان کا اخبار دیتے یا کوئی بھی اخبار دے دیتے, بزنس ریکارڈر کا دیتے, اس دن کا آپ تصویر لیتے اور آپ ان کی فیملی کی کم از کم تسلی کر دیتے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. منیزے دیکھیں, جو یہ بات انڈین میڈیا نے کی, جس نے بھی کی وہ ہمارا دشمن. دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے, آپ ان کے منہ بند کر دیتے, آپ ملاقات کراتے منہ بند ہو جاتے. انڈین میڈیا مودی کا میڈیا ہے, انہوں نے, وہ دشمن ہے ہمارا, یہ ان کو بھی جان, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ خبر چلائی کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا ہے, عمران خان کو مار دیا گیا. میں کہتا ہوں آپ ان کو دکھا دیتے, اچھا ان کا منہ ویسے ہی بند ہو جاتا. ان کی بہنیں جا کے انہی میڈیا سے مخاطب ہوتی ہے, انہی سے جا کے جو پاکستان کے خلاف. میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو دکھا دیتے تو پھر وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی تصویر کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, بین لگایا ہوا ہے, مین اسٹریم میڈیا کو دکھائی نہیں سکتا. یہی بات ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ٹکر پہ پابندی نہیں تھی, خبریں آپ چلاتی تھی, کون لگاتا تھا؟ مریم نواز صاحب پہ پابندی نہیں تھی. اچھا, تو ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ نا کھیلداز صاحب. اس وقت تو ان کی حکومت تھی نا, تو پھر اب ان سے پوچھیں گے نا, ابھی یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا, تو ہم سے بات کریں نا, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں, ہم سے بات کریں, ہم سے سوال کریں نا, دوسروں سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تسلیم, ہم ان سے کرتے تھے نا, ہم تو کہتے تھے مریم نواز صاحبہ کا آواز بند تھا, ٹی وی نہیں دکھاتا, نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا. اچھی بات تھی, مکافات عمل ہے, یہ روایتیں انہوں نے رکھی. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی روایتیں آپ نے رکھی ہیں اور یہ مکافات عمل ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کل اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو کیا احتجاج اڈیالہ جیل تک محدود رہے گا یا اس کو اور وسیع کر دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح سے جس ایشو پہ آپ نے توجہ دلائی ہے, مطلب ایک بہت سیریس ایشو ہے. سیریس اس سینس میں ہے کہ دیکھیں ایک انڈیویجول کے بھی رائٹس اہمیت رکھتے ہیں. ایک عام انسان ہو, ایک عام قیدی ہو, اس کے بھی رائٹس ہیں. مگر ہم ادھر بات کر رہے ہیں ایک سپر سٹار کی, ایک سابقہ پرائم منسٹر کی, جس کی پورے ملک میں فالوئنگ ہے, اور 8 فروری کے الیکشن نے اس کی پاپولیرٹی کو فردر انڈورس کیا, اور آج تک وہ پاپولیرٹی پرسسٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کی فین فالوئنگ کے انسان کے بارے میں جب اس طرح کی خبریں جنم دیں گی تو ہر کسی کے لیے تفتیش کا باعث ہوں گی, ہر کوئی پریشان ہوگا, اور اس پریشانی کی وجہ سے ظاہری بات ہے کچھ مس انفارمیشن بھی کریٹ ہوتی ہے, اور مس انفارمیشن کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک ماحول بہت زیادہ اینٹیگنائز ہو گیا. اور اس چیز کو فردر اور فیول کیا چیز ڈال رہی ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم
جو 8 دفعہ گیا ہے, مطلب ایک دفعہ نہیں 8 دفعہ جا اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ کوئی وہ ناول چیز نہیں ڈیمانڈ کر رہا, یہ وہ چیز ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی جیل مینول اور قانون کو سامنے رکھ کے اسٹیبلش کر چکی کہ منگل کے دن فیملی نے ملاقات کرنی ہے, منگل کے دن وکلاء کی ملاقات ہوگی, اور جمعرات کے دن خان صاحب کے سیاسی رفقا کی ملاقات ہوگی. مگر پھر بھی اس کے بعد آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ 4 نومبر سے ملاقات نہیں ہو رہی, پچھلے سال نومبر سے لے کے آج تک کتنی سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر اس پیریڈ میں دیکھیں علی امین خان کی صرف 2 ملاقاتیں ہوئیں, کسی کو بھی نہیں جانے دیا گیا. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن دیکھیں اب کل کا یہی ہے کیونکہ ملاقات کا دن ہے فیملی کا, تو فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم لوگ جائیں گے. پارلیمنٹیرینز نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ پارلیمان, کیونکہ صبح کے ٹائم جوائنٹ سیشن ہے 11 بجے, جوائنٹ سیشن کو اٹینڈ کرتے ہوئے ادھر اپنا اسی بارے میں پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کراتے ہوئے ہم سارے دوست اکٹھے جائیں گے. جی اچھا, تو پھر وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹیرینز کی اچھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہوگی. اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور اخونزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے یہ کیسا رائیاں اور ہو رہی ہیں, کیسا رائیاں تو نہیں, بیانات آ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور بیانات آ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر سے, بیانات آ رہے ہیں لا منسٹر سے, کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج آپ کے صوبے کے اندر لگ سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی کمان اس نے سنبھالی ہوئی ہے. کیا آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے, اور اگر لگے گا تو کیا خیبر پختونخوا کا گورنر جو فیصل کریم کنڈی ہے اس کے پر دستخط کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا ورکر ہے, اور جس طرح پارٹی کا حکم ہوگا فیصل کریم کنڈی صاحب من و عن اس پہ عمل کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے حالات ایسے تو ہیں کہ جہاں پہ گورنر راج لگایا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز وہ علیلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے, ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام کریں, لوگوں کے انفراسٹرکچر بنائے یا صوبے کو ترقی دے دے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرے. اور ان کی اس رویے نے صوبے کے حالات بہت زیادہ, چاہے وہ بے روزگاری کی ہیں, وہ ہاسپٹلز ہے, یونیورسٹیاں ہے, ہر طرف ایک افراتفری ہے, کرپشن کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, میگا کرپشن کے سکینڈلز آ رہے ہیں. لیکن میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں, خوش قسمتی سے میں وہ بندہ ہوں جس کا دستخط 18ویں ترمیم پہ موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج لگانا کوئی ممکن نہیں ہے آئینی اور قانونی طریقے سے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت اگر آپ نے گورنر راج لگانا ہے تو آپ صوبے سے قرارداد پاس کریں گے بھاری اکثریت سے. موجودہ پی ٹی آئی کا جو پوزیشن ہے اسمبلی میں, اس میں سے آپ یہ قرارداد پاس نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی غیر قانونی طریقہ کوئی اختیار کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی, غیر جمہوری طریقے کا نہ ساتھ دیں گے نہ حمایت کریں گے. ایک صورت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا چیف منسٹر آیا ہے کے پی کے کا, یہ دوسرے چیف منسٹر کے بنسبت تھوڑا بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو چیف منسٹر تھے وہ جب ہماری پولیس, ہمارے فوج کے نوجوان جو ہمارا کل کو پرامن بنانے کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں, وہ شہید ہوتے تھے تو ان کے جنازوں میں نہیں جاتے تھے. اچھا یہ جاتے ہیں, مگر یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا اخونزادہ چٹان صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا بہت مشکل ہے. آپ نے یہ کہا کہ اس کے لیے قرارداد کی ضرورت ہوگی. کھیلداس کوہستانی صاحب, کیا یہ بات لا منسٹر جو قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب کو نہیں پتا کہ قرارداد آنی ہوتی ہے صوبائی اسمبلی سے اور تبھی لگ سکتا ہے گورنر راج؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ماشاء اللہ نہیں لگ رہا ہے. گورنر راج لگنا یہ آئین میں موجود ہے جو ابھی ان ڈیموکریٹک تو ہے نا, ورنہ 18ویں ترمیم میں کیوں آپ اس کو مشکل کرتے ہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ جب بھی تجربہ ہوا ہے کامیاب نہیں ہوا ہے, یہ بات میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں.
میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کی نہیں سپورٹ کر رہا ہوں مگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے یہ آپ بتائیں نہیں آپ لگائیں گے کیسے؟ اگر قرارداد موجود نہیں ہے پروونشل اسمبلی سے تو کیسے لگائیں گے گورنر راج؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے جیسے ہی براجمان ہوئے وزیر اعظم نے اس کو فون کیا تھا, آپ کو بھی یاد ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو مبارکباد دی اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم مل کر صوبے کی ترقی ملک کے لیے کام کریں گے اور پورا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایسے کیا مسئلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں؟ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات جو آ کے میڈیا پہ بتائی کہ میں نے اپنے لیڈر کی ملاقات کے لیے کہا, پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا پوچھ کے میں بتاتا ہوں, پھر جو ٹرولنگ کی گئی ان کی میڈیا کی سوشل میڈیا کی جانب سے, جو خود باہر انہوں نے تماشا لگایا اس جو گفتگو کا, میں سمجھتا ہوں اگر وہ تھوڑا انتظار کرتے تو شاید اس کی ملاقات بھی ہو جاتی, حالات بھی بہتر ہوتے. دیکھیں ٹرولنگ کی وجہ سے تو آپ گورنر راج نہیں لگاتے نا, گورنر راج کے لیے آپ کو ٹھوس میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا, ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس حاضر ہے, وہ کوئی بھی ان کے تحفظات ہیں, کوئی بھی ایشوز ہیں, وہ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جس صوبے میں دہشت گردی جو ہمارا دشمن جو ہم پہ جنگ مسلط کر رہا تھا, جس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا, ہمارا ازلی دشمن بھارت وہ بھی اس سے افغانستان سے ملا ہوا ہے, ان کی طرف سے وہ ہو رہی ہے. جب ہم دہشت آپریشن کی بات کریں تب ہم سے تعاون نہیں ہوگا. ایسے حالات میں کل جنگ ہوگا. آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ تعاون نہیں کر رہے تو گورنر راج لگانے جا رہے ہیں, یہی بات ہے نا. ٹرولنگ کی وجہ سے تو کوئی گورنر راج میں یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ سیاسی راستے پہ یہ چلیں گے وزیر اعلیٰ تو سیاسی راستے پہ اس کے راستے نکلتے ہیں. اگر وہ بند گلی میں رہیں گے, وہ اسلام آباد آ کے دھرنے دیں گے, وہ جس طرح فرما رہی ہے کہ وہ کل احتجاج کریں گے, تو حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ آپشن ہے آئین میں موجود ہے, اس کو آئین کے تحت لگائیں گے. کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے, غیر آئینی کام نہیں کریں گے. آپ اگر خیبر پختونخوا جائیں تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے گا کہ ملٹری آپریشن اس صوبے کے اندر ہونا چاہیے, چونکہ ملٹری آپریشن کی بڑی تلخ حقیقت جو ہے ماضی ہے وہ سامنے. کے پی کے لوگ شام 5 بجے کے بعد باہر بھی نکلیں, وہ امن چاہتے ہیں, وہ ترقی چاہتے ہیں, ضرور چاہتے ہیں. ہماری افواج پہ حملے ہوتے ہیں, ہمارے پولیس پہ حملے ہوتے ہیں, مگر ان کی ایک رائے سامنے آ گئی ہے ایک جرگے کے صورت میں, انہوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں وہ فورم موجود ہے نا, وہ فورم موجود ہے, اس میں ہماری نون لیگ کی بھی نمائندگی تھی, پیپلز پارٹی کی بھی تھی, اس کی جو قراردادیں ہیں زبان ہو کے کہا ہے, انہوں نے یا کہ ہم یہاں پہ امن چاہتے. اب اس کے لیے آپ اگر وہاں پہ گورنر راج لگا دیں گے تو کیا آپ ایک پاپولر موو کریں گے؟ اور اگر آپ لگائیں گے تو ناظرین یہ صرف 180 دنوں کے لیے لگ سکتا ہے, چونکہ صوبائی اسمبلی صرف 180 دنوں کے لیے ہی سسپینڈ ہو سکتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اس 180 دن میں کیا اچیو کرے گی حکومت, ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اخونزادہ چٹان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر جمہوری اقدام کا ساتھ نہیں دے گی. جو گورنر رول اگر لگایا جائے خیبر پختونخوا میں تو آپ اس کو غیر جمہوری طور پہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں غیر جمہوری اقدام ہوگا؟ نہیں, جب آئین اور قانون کے مطابق ہو تو ہم اس کو غیر آئینی اور غیر جمہوری نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر آئین اور قانون میں جو لکھا ہے گورنر راج کے لیے اور اس طریقے سے نہیں ہو, اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرے, پھر اس کے حق میں ہم نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کیا تو پی ٹی آئی اب پختونخوا میں غیر مقبول ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہر سیٹ ان لوگوں نے بھاری اکثریت سے ہارا, تو اس کو دوبارہ مقبول کر دیں گے لوگوں میں. لوگ جو ان سے بیزار ہو چکے ہیں, ان کے کارکردگی کی وجہ سے, نالائقیوں کی وجہ سے, نااہلیوں کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, لوگ جو ان سے نالا ہو چکا ہے, لوگوں کے ہمدردیاں دوبارہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اچھا, اور یہ بتائیے کہ آپ ایک سیاستدان ہیں, ایک پروپیگنڈا کی ایک ویڈیو بھی وائرل کی جاتی ہے موجودہ وزیر اعلیٰ کو لے کے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکیومنٹری ایک وائرل کی جاتی ہے, ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان اگر اپنا جو ماضی ہے, جو بہت گندا ماضی ہے,
उसको भूल के आगे नहीं बढ़ेंगे और ये इंतकाम की सियासत को जारी रखेंगे, तो पाकिस्तान को अल्लाह ने 10 मई के बाद जो वक़ार दिया है, इस वक़ार को हम बरकरार नहीं रख सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत बेहतर हो, तो हमें इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। जब तक हम अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, हम इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, मगर बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि जी सियासी इस्तेकाम लाना होगा, तो उसके लिए ये कहते हैं कि जी हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके सूबे के अंदर, और आप मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से नहीं मानते, इसीलिए गवर्नर आज की बातें हो रही। अच्छा देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन कोई ये हम लाइट सी किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। हम जब मिलिट्री ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं। इसमें लोगों की डिस्प्लेसमेंट भी है, इसमें लोगों के जानो माल के भी ज़िया का ख़दशा है, और लोगों का काटलंग के वाक़े में क्या हुआ कि ड्रोन अटैक जब अपने ही लोगों पे हो तो उसका किस किस्म का रद्द अमल आता है, और वो पहला रद्द अमल किस पे आता है? सियासी हुकूमत पे आता है। कोई ये नहीं पूछता कि किसने किया, क्योंकि मुहाफ़िज़ कौन है? सिविल राइट्स की आपकी उस वक्त की गवर्नमेंट, और उसको बैकलैश आता है। और यही चीज़ को बार बार उजागर किया कि कोई चीज़ भी करनी है तो आप उसको डिलिबरेट करें। देखिए, अगर 22 से ज़्यादा ऑपरेशन ऑलरेडी केपी में हुए तो आज तक क्यों नहीं मसला हल हुआ? अगर वजीरिस्तान की हिस्ट्री उठा ले, साउथ वजीरिस्तान खाली लोग 8-8 साल के लिए अपने घरों से डिस्प्लेस हुए हैं। तो मतलब इस तरह की जब इस तरह की तल्ख हकीकतें सामने हों तो तब हम खाली आप कहें कि जी मिलिट्री ऑपरेशन हल है। देखिए, खाली काइनेटिक लेंस से नहीं चीजों को देखा आपको जाता। सियासी हल भी ढूंढना होगा। अच्छा, हल पहले है और साथ मगर आप वकील भी तो है ना, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि 18वीं तरमीम के बाद कितना आसान होगा गवर्नर राज लगाना? देखिए, एक तो लगाने पे भी आ जाते हैं, एक सबसे देखें, आप कह रहे हैं कि आइन में दिया हुआ है, आइनी हल ज़रूर है, मगर ये नापसंदीदा अमल होता है, और ये किसी तरह से भी इमरजेंसी लगाना कोई जमहूरी अमल नहीं है, क्योंकि इसमें आप असेंबलियों से पावर्स छीन रहे हैं। देखिए, दो तरह की इमरजेंसी है, जैसा चट्टान साहब बात कर रहे थे, वो बेसिकली आर्टिकल 232 की तरफ हवाला दे रहे थे। उसमें है कि सूबे की तरफ से रेजोल्यूशन हो, जहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस का और वॉर का अंदेशा हो, तब ये पावर्स आप आगे पास ऑन कर देते हैं। मगर दूसरी जहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का बहाना बना लिया जाए, मगर उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर को अपने कंधों पे बोझ उठाना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का गवर्नर मौजूद होगा जब ये गवर्नर राज लगाया जाएगा, या तब्दीली की बातें, क्योंकि तब्दीली की बातें हो रही है, ये एक वजह होगी उनके हटाने में कि पीपल्स पार्टी ये बोझ नहीं उठाना चाहती, तो वो हट जाएंगे। चले ठीक है, ये तो उनका फैसला, मगर है कि ये वो रिपोर्ट देंगे तो सदर उस पर 2 माह की कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है, और वो एक्सटेंड हो सकती है 6 माह तक, उससे बियॉन्ड नहीं है। मगर 6 माह और 2 माह आप बात करें 8 माह की, 2 माह की एक्सटेंशन, मैक्सिमम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम 6 मंथ्स। खेलदास साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आपके साथ नहीं हैं और ये गैर कानूनी है, ये गैर जमहूरी है, आप इसके लिए तैयार हैं कि आप गवर्नर बदल देंगे, तब्दील कर देंगे? देखें, हमारे लॉ मिनिस्टर ने आज, स्पीकर साहब ने जो हाउस के कस्टोडियन हैं, उन्होंने आज भी पीटीआई को बातचीत की, सियासी हल निकालने की बात की है, मशवरा दिया है। बल्कि स्पीकर साहब ने कहा है, लॉ मिनिस्टर और पीटीआई की क़यादत बैरिस्टर गौहर साहब दोनों तरफ से वर्जन आया है, उनको कहा है आपस में बैठे, हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो आप पहले मिलने दें, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें, खान साहब से मिलने दें और फिर बैठ जाए। देखें, खान साहब इस वक्त एक सजा याफ्ता मुजरिम है सर, ठीक है, वो उसका बुनियादी उसके पास हक पार्टी, है कि वो अपने अहले खाना से मिले, किसी भी कैदी का, नहीं, अहले खाना से मिले, बिल्कुल मिले। मैंने पहले भी इंट्रो में आपको कहा था, मगर उसका हरगिज़ जो उसका पैगाम जाता है, उस पैगाम से इंतशार फैलता है, फसाद जन्म लेता है, ऐसी मुलाकात नहीं हो सकती। और मुझे जो आपने इंतशार पूरी दुनिया में फैलाया है कि खान साहब जो हैं वो पता नहीं खैरियत से हैं भी कि नहीं हैं, उससे तो कम ही फैलता। देखें, वो हमारा दुश्मन कर रहा है, दुश्मन कह रहा है, तो आप दुश्मन को ज्यादा फॉर्डर भी दे रहे हैं, आप तो उसको खुद दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। आप अगर दुश्मनों के आलाकार बनेंगे, आप उसी की मीडिया को इस्तेमाल करेंगे। क्या मुझे बताएं पीटीआई के, आप इतना कंटेंट जनरेट ना करें, आप मुझे बताएं मुनीर पीटीआई के, मेरे दोस्त अभी भी बैठे हुए ना टीवी पे, आनेर जा रहा है ना, लाइव है ना, किसने रोका है पीटीआई को? असेंबली के फ्लोर पे क्या ये बात नहीं करते? सेनेट में बात नहीं करते?
KP के असेंबली में बात नहीं, तमाम फोरम इनके पास मौजूद है, अभी भी समझ मीडिया पे ये बैन नहीं है जमात। ये कितना दानिशमंदाना फैसला था कि आप खान साहब को गायब ही कर दें और फिर पूरी दुनिया में ये शोर मच जाए, फिर वो आपकी अलग सेहतियाब है, तो फिर दिखा दें, इसमें क्या इशू है? कौन सा कोई आसमान दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। बात ये है कि क्यों नहीं जरूरत, वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो रिश्तेदार है वो ठीक है, कैदी ठीक है कि नहीं है, वो तो अपनी राइट ऑफ मूवमेंट सिर्फ खोया है ना उसने, और कोई राइट, फंडामेंटल राइट है उसका। आपने दस्तखत किए हुए कॉन्वेंट्स के ऊपर, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का कॉन्वेंट पे आपने दस्तखत किए हुए। कोई कानून, कोई दुनिया का मुल्क ये अपने इदारों, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों में कोई ये इज़हार आज़ादी का राय नहीं है जिसको आप कह रही हैं कोई दुनिया सपोर्ट करती है, कोई कानून सपोर्ट करता है? नहीं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी कैदी की मुलाकात बंद करा देंगे उसके अहले खाना के साथ? जो भी हो बशमूल मुझ समेत जो भी मुल्क के खिलाफ कोई भी बात करे, इदारों के खिलाफ बात करे, इदारों ये तो आप फैसला कर रहे हैं ना, ये तो कोई अदालत तो फैसला नहीं कर रही। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रही, ये इजाजत किसी को नहीं है इस मुल्क में, ये इजाजत हमारा मुल्क किसी को नहीं दे सकता। मगर ये इसका फैसला कौन करेगा कि ये जो बयान है ये मुल्क के खिलाफ है या मुल्क के हक में? नहीं, आप देखें तो मुल्क के खिलाफ में, वो देखें तो मुल्क के हक में। आप मुलाकात कराएं फैमिली से, जो आपका एक बनता है। मैं वही कह रहा हूँ, फैमिली तक रहे, वो उसके सियासी या उनके जो मकासद है उसके अलाकार ना बने। आप किसी उनके किसी फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर को लेके आप करा देते हैं? आज मुझे बताएं क्या मुलाकातें इनकी कितनी, मैं समझता हूँ हमारे लीडरशिप भी जेल में रही, जितनी इनकी मुलाकातें हुई है रिकॉर्ड आप निकाल लें, मुलाकातें और सहूलियात जेल में जो उनको सहूलियात है। अभी तो 26 दिन हो गए हैं ना, 26 दिन लैप्स हो गए हैं, आप पूरे दुनिया में मशहूर हो गए हैं कि आप मुलाकातें नहीं कराते। मीडिया, मोदी की गोदी मीडिया पे चल के फैसले करेंगे, बात करेंगे, तो आप उनको कंटेंट ना दें, आप कंटेंट दे नहीं, आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है ना, मेरे भाई बैठे हुए हैं, अपनी बात रखें ना। वो उसकी अपनी मर्जी जिस प्लेटफॉर्म पे जाए। मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि 180 डेज पे आप अगर लगाते भी है गवर्नर राज, ठीक है, और अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ ही देती तो फिर आपका अपना इत्तेहादी आपके खिलाफ जाता है, तो फिर आप कितने वीक हो जाते? आप तब्दील करेंगे गवर्नर को? सदर ममलकत किस पार्टी का है? सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब, तो वही लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा सकता, वज़ीर आज़म खुद नहीं लगा सकते हैं। जब भी वफाक का जब वज़ीर आज़म एडवाइस देंगे, या जो आइन में जो है रास्ता वही है, इसमें वज़ीर आज़म की एडवाइस पे तो लगाना पड़ेगा ना, सियासी बात ही नहीं है ना, मुल्क से ज़्यादा ना सियासत है हमारी, ना मकबूलियत है। तो अगर वो मना कर देते हैं तो देखें, वो जब वक्त आएगा ना, हम तो नहीं कह रहे हैं आज लगा रहे हैं, हमने कहा है क्या? मुझे लग रहा है आप सिर्फ इनको डरा रहे हैं। नहीं, हम डरा भी नहीं रहे, हम क्यों डराएंगे? हम तो कहते हैं हमारे साथ बैठे, सियासी रास्ते पे आए, आप सियासी रास्ते पे बैठे, हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम इनके सियासी एक दूसरे के मुखालिफ है, इनके ये कोई खुदा ना खासा मुल्क के दुश्मन, मैं कहता हूँ उस रास्ते पे ना चले, उनको सपोर्ट ना करें, उनकी मीडिया का इस्तेमाल ना करें, अपनी मीडिया पे जाके बात करें, जो भी करें। आप भी उनसे सवाल करेंगी, आप फोरम मौजूद है। चले देखते हैं इसके ऊपर के जिनको हमने कल शिकस्त दी है, आज उनसे गले लगा के बैठे हुए, वो आज भी हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान से साजिशें कर रहे हैं। आप पूरे उतर रहे हैं उनको कंटेंट देने में, आप भी कहीं पीछे नहीं हट रहे। नहीं, मैं आप तो कहता अपना नुकसान करने में आगे इस जमात को, इसके जमात पे पाबंदी नहीं है, ना सियासी पाबंदी है, ना मीडिया पाबंदी है, खुल के इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, मगर क्या इस मसले का हल है? क्या सियासी हल है और हो भी सकता है? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। उमैर नियाज़ी साहब, जो ब्रेक से पहले बात हुई कि जी आप लोग इकट्ठे मिलकर कोई रास्ता जो है ढूंढ लें, आपने एक कमेटी भी बनाई थी अगर आपको याद हो, मगर फिर वो कमेटी डिसबैंड हो गई। अब कोई आपको उम्मीद नज़र आती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई सियासी हल ढूंढ लें? ये गवर्नर आज की धमकी भी देते हैं, वो भी मामला हल हो। देखिए, उस रास्ते के लिए देखें पहले तो तयन करना है कि सियासी रास्ता हम कह कैसे रहे हैं। खेल दास भाई ने अभी शुरू में ही बात की सियासी रास्ता, इन्होंने कहा कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट। अब जब सोच ये हो जाए कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो एस्टैब्लिशमेंट कहीं है ही नहीं,
ہم تو مطلب پھر ایک سیاسی سٹرکچر سے باہر سرنگوں ہو گئے ہیں, ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور جس کو ہم تو نہیں تسلیم کر رہے, ہم ایک ڈفرینٹ فارمولے پہ بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آئین پہ واپس آئیں. پہلے تو مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا نا اس چیز کے لیے, تو پھر بات ہوگی بات. مگر آپ چونکہ این ڈی او کے کورس میں بھی شامل تھے, تو کیا آپ کو بھی یہ ایک جو ایک تاثر ہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ اور یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, کیا آپ کو بھی یہ تاثر وہاں سے ملا؟ اس کے کیونکہ دیکھیں ڈسکشن میں کیونکہ چیٹم ہاؤس رولز اپلائی کرتے ہیں تو ایگزیکٹ میں نہیں, مگر جو میں نے اپنا فیل کیا, دیکھیں کبھی بھی جو میری اپنی پرسیپشن ہے نا کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو جس طرح سے سیاستدان سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھتا. کوئی جتنا بھی اس کو کلیم کر لے وہ نہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ سیاستدانوں کے سیکریفائسز کو ویلیو کر سکتے ہیں, نہ ان کی کیپیبلٹیز پہ اس طرح سے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سیاست ایک ڈفرینٹ آرٹ ہے. بہتر ہے کہ آپ ان سے بات کریں. نہیں مگر ضروری کیا ہے, دیکھیں بات کرنے کو ہم تیار ہیں, مگر جب ان کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ یہ آج یہ بیٹھ کے دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کتنی دفعہ کمٹمنٹ کی کہ عمران خان سے ملاقات کراتے مگر نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, جب اتنا سا اختیار نہ ہو تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں آگے پروگریس کریں گی؟ اچھا آپ نے جواب تو سن لیا, مگر ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے گا جو کہ بالکل آخری منٹ میرا رہ گیا, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو وفاق کا حصہ NFC ایوارڈ میں یہ کیا ہوا, آپ کوئی نیا فارمولا لانا چاہ رہے ہیں کہ جی وفاق کا حصہ بھی مزید اور بڑھنا چاہیے NFC میں, وہ کیا ہوگا وفاق کا حصہ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جس دن پاس ہوئی تھی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو اسپیچ کی تھی, اس وقت انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا, مگر بلاول بھٹو صاحب اس وقت ہاؤس میں موجود نہیں تھے. میرا آخری بس منٹ چل رہا ہے جی. ہم جو 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم ہم نے پیپلز پارٹی سے مل کر کی ہے, وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں. جو NFC ایوارڈ کا وفاق کا کیا حصہ ہوگا؟ جو چیزیں رہ گئی ہے اس پہ ہم مشاورت کریں گے, وہ خوش اسلوبی سے حل کریں گے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, پیپلز پارٹی تمام معاملات میں ہمارے سے آن بورڈ ہے, جس پہ ان کا نقطہ نظر ضرور کسی پہ اختلاف رائے ہوتا ہے, ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. میں آپ تو ترمیم کی بات کرتی ہیں, میں آپ کو لائٹر موڈ میں بتاؤں, ہم تو پیپلز پارٹی کے بغیر کورم بھی پورا نہیں کرتے, تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر اور اس نظام کی وہ بھی ہمارے جتنی بینیفیشری ہے, اور ہماری پیپلز پارٹی ہمارا ایجنڈا ایک ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, پاکستان کی ترقی اور معیشت اداروں کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی 1 انچ ہم سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اچھا, بہت بہت شکریہ کھیلدار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمیر نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خنزدہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین کل دیکھیں گے, ہماری نظریں ہوں گی اڈیالہ جیل کے باہر سے کیا مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, مگر ہم امید کرتے ہیں کہ کل خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے تاکہ معاملات جو ہیں